ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز کو ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملبہ ایک پہاڑی سے ملا۔ شدید دھند اور بارش کے باعث ریسکیو ٹیمز کو مشکلات ہیں۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق صورتحال اچھی نہیں، ہیلی کاپٹر مکمل تباہ ہو چکا، اس میں سوار تمام افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ متاثرہ ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، گورنر مشرقی آذربائیجان ملک رحمتی اور دیگر اعلیٰ عہدیدار سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر خراب موسم کے باعث مشرقی آذربائیجان کی سرحد کے قریب لاپتہ ہوا تھا۔ ترکیہ کے سرچ ڈرون نے ممکنہ طور پر ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا پتہ لگایا۔ ایک مقام سے مسلسل گرم لہریں اٹھ رہی ہیں۔ ہیٹ میپنگ کے ذریعے ایک مقام کی نشاندہی کی۔ ترکش نیوز ایجنسی کی رپورٹ۔ ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے اسلامی انقلابی گارڈ کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی بھی علاقے میں موجود۔ روس اور ترکیہ کی ٹیمیں بھی ریسکیو آپریشن میں شریک ہیں۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ریسکیو آپریشنز پر بریفنگ۔ صورتحال سے سپریم لیڈر کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر مشہد میں امام رضا کے روزے پر ایرانی عوام کی بڑی تعداد جمع۔ صدر ابراہیم رئیسی سمیت ہیلی کاپٹر میں موجود افراد کی سلامتی کے لیے دعائیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ایرانی ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار تشویش۔ آصف زرداری بولے، ایرانی صدر کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ شہباز شریف نے کہا، ہماری دعائیں اور نیک خواہشات ایرانی صدر کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی، اہل پنجاب ایرانی صدر اور ان کے رفقا کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا ایرانی سفیر رضا امیر المقدم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی صدر کی خیر و عافیت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کا بھی اظہار تشویش۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد پوری دنیا فکر مند۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں، ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی خیریت کی امید رکھتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا، ہیلی کاپٹر حادثے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کو بریفنگ دی جا چکی ہے۔ روسی صدر کے معاون خصوصی کا ایران کے نائب صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اطالوی وزیر خارجہ نے کہا، تہران میں سفارت خانے کے ساتھ مل کر صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام الیوف کہتے ہیں، ایران کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم اور آرمینیا کا بھی ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثے پر تشویش کا اظہار۔ سعودی عرب کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے حادثے پر تشویش کا اظہار۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا، ایرانی صدر کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں۔ عراق، متحدہ عرب امارات اور قطر کی بھی ایران کو مدد کی پیشکش۔ دوسری جانب حماس اور یمنی حوثیوں کا بھی ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار تشویش۔ حوثی ترجمان نے کہا، مشکل گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کرغزستان کے نائب وزیر اعظم کا طلباء پر حملے روکنے میں ناکامی کا اعتراف۔ بشکیک میں پاکستانی طلباء سے گفتگو میں کہا، غیر ملکی طلباء ہمارے مہمان ہیں، سیکیورٹی فراہم کرنا کرغز حکومت کی ذمہ داری تھی، ہم سیکیورٹی فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے، حملہ آوروں کی شناخت کر لی گئی ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کرغزستان میں صورتحال کنٹرول میں قرار دے دی۔ وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، تشدد کے واقعات کو سوشل میڈیا پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ کرغز حکام سے رابطے میں ہیں۔ بشکیک میں صرف 4 سے 5 پاکستانی زخمی ہوئے، کوئی طالب علم جاں بحق نہیں ہوا۔ حملہ صرف پاکستانی نہیں، دیگر ممالک کے طلباء پر بھی کیا گیا۔ حقیقت میں جمعے کے بعد تشدد کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، پھر بھی جو طالب علم واپس آنا چاہے اسے وطن لائیں گے۔ دورہ بشکیک کرغز حکام کی درخواست پر ملتوی کیا گیا۔ وہاں پہ میں نہیں رویا جب ہمیں انہوں نے جرگ مال بنایا، میں اس وقت رویا جب ہماری حکومت نے ہمیں کہا کہ وہاں پہ حالات بالکل ٹھیک ہے۔ میں ابھی آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، بچوں کو ابھی بھی وہاں پہ مارا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میری فیملی اس قدر پریشان ہے، رونے والے حالات ہیں ان کے۔ حالات وہاں پہ فی الحال بہت خراب ہیں۔ پاکستانی ایمبیسی یا پاکستانی گورنمنٹ کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ہمیں کہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرا، گورنمنٹ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہاں تک آ سکے۔ سب جھوٹ ہے،
کوئی مدد کر رہا ہے نہ حالات کنٹرول ہیں۔ پاکستان پہنچنے والے طلبہ پھٹ پڑے، سب اچھا ہے کہ حکومتی بیانات پر اظہار افسوس۔ طلبہ نے آگاہ کیا خود ٹکٹ خریدے، خود ہی کسی نہ کسی طرح ایئرپورٹ پہنچے۔ بشکیک میں باہر نکلنے والوں کو اب بھی مارا جا رہا ہے، پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کرغزستان میں تشدد کے شکار پاکستانی طلبہ کے وطن واپسی جاری، 2 پروازیں اسلام آباد اور 3 لاہور پہنچ چکی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارا نے لاہور ایئرپورٹ پر طلبہ کا استقبال کیا، کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر طلبہ کو گھر تک پہنچانے کے انتظامات کیے گئے، طلبہ کی سیکیورٹی کے لیے کرغز حکومت سے بات کریں گے۔ تشدد ہو رہا ہے وہ صرف پاکستانیوں پہ ہو رہا ہے، زیادہ تر جو ہے لڑکیوں پہ ہو رہا ہے۔ بچے ایئرپورٹ آ رہے ہیں، ان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرے، جلدی سے جلدی کچھ کرے، پیچھے پاکستانی بہت زیادہ مشکل میں ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ والے بولتے ہیں کہ ہم بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ فلائٹس دے رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ سب بچے خود آئے ہیں، خود انہوں نے پے کیے، خود انہوں نے فلائٹس ارینج کی ہے۔ کرغزستان میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، اب بھی طلبہ کو تشدد اور دھمکیوں کا سامنا۔ کئی طلبہ نے 92 نیوز کو پریشانیوں کی رودات سنا دی، کہا بشکیک میں اب تک حالات ٹھیک نہیں ہوئے، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ملک چھوڑو ورنہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بشکیک میں محصور پاکستانی طلبہ کی حکومت سے مدد کی اپیل، کہا اپنے کمروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں محفوظ طریقے سے وطن واپس پہنچایا جائے۔ پاک پتن اور پتوکی کے طلبہ بھی حکومتی مدد کے خواہاں، پاکستان میں طلبہ کے والدین بھی کرب میں مبتلا، حکومت سے مدد کی دہائیاں۔ پاک پتن کی رہائشی طالبہ عاتقہ غلام قادر کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ ملتان کے حلقہ NA 148 میں ضمنی انتخاب، پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی نے میدان مار لیا، تمام 275 پولنگ سٹیشن کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے۔ علی قاسم گیلانی 89,097 ووٹ لے کر کامیاب، سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف 53,572 ووٹ لے سکے۔ آج کا الیکشن 8 فروری کا تسلسل ہے، PTI کے رہنماؤں کا دھاندلی کا الزام، ملک عامر ڈوگر نے کہا آج کا الیکشن مخالفین کی بوکھلاہٹ اور فسطائیت کا ٹریلر تھا، ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ زین قریشی کا پولنگ سٹیشنز پر بیلٹ باکس سے ووٹوں کی بنڈل نکلنے کا الزام، اون بپی نے کہا ہم اس الیکشن پر خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ بیرسٹر تیمور الطاف نے کہا اس مرتبہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا۔ آرمی چیف سے آسٹریلوی فوج کے سربراہ کی ملاقات، 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال، علاقائی سیکیورٹی پر بھی بات چیت۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک کے سربراہان کی فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے کی باہمی خواہش کا اظہار۔ آسٹریلوی آرمی چیف پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بھی معترف۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان سے متعلق اہم پیش رفت، سعودی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی تیاریوں پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستانی عوام کو سعودی ولی عہد کے دورے کا بے صبری سے انتظار ہے، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات اور پائیدار شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ IMF کے ساتھ پالیسی سطح کے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے، شرائط و اہداف کا تعین کیا جائے گا۔ عالمی ادارے کے وفد کا سخت رویہ، بجٹ، تجارت اور زر مبادلہ کے درست اعداد و شمار مانگ لیے، اعداد و شمار کی مصنوعی ڈاکٹرنگ کو نقصان دہ قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق باور کرا دیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم دکھا کر IMF کو مرعوب نہیں کیا جا سکتا، بروقت بیرونی ادائیگیاں لازم قرار، سرمایہ کاری کے حصول کے لیے اعداد و شمار تبدیل کرنے سے گریز کی تلقین۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے ملک میں بجلی کی چوری بڑا مسئلہ قرار دے دیا، کہا ایک صوبے میں چوری سے متعلق مسائل سیاست کی نظر ہو رہے ہیں، امید ہے کہ AP حکومت اس حوالے سے پیش رفت کرے گی۔ نون لیگ نے پہلے بھی ملک کو لوڈ شیڈنگ سے باہر نکالا، اب بھی نجات دلائیں گے۔ سولر نیٹ میٹرنگ بھی پاور سیکٹر کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، پاور سیکٹر کو مسائل سے نکالیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا، حکومت نے حتک عزت بل ایجنڈے پر رکھ لیا، سرکاری بزنس میں حتک عزت بل 2024 منظور کروایا جائے گا،
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے فیک نیوز کا خاتمہ ایجنڈا قرار دے دیا۔ آج صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کو ملاقات کی بھی دعوت، حتیٰ کہ عزت قانون سے متعلق صلاح مشورے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے۔ تمام خبروں کو ہم شامل کریں گے اپنے پروگرام خبر کیا ہے میں۔ اس معاملے کو ہلکا نہ لے، یہ کہ کاروباری بندوں کا معاملہ ہے۔ اگر اس طرح کاروباری لوگوں کی چیزیں غائب ہوتی جائیں گے، بوگی کے بوگی، کارٹن کے کارٹن، تو کون ٹچ کرے گا؟ وہ خبر جو ہوئی نظر انداز، وہ خبر جس سے رہے حکمران بے نیاز۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں مسائل اجاگر کرنے کا سلسلہ جاری۔ آج بیرون ملک نوکریوں کا جعلی دستاویزات پر بیوپار، ٹرینوں میں چوریاں اور فاٹا پولیس میں ڈسپلن کا فقدان موضوع بحث بنا۔ نظروں سے اوجھل اور توجہ کی طالب خبروں پر نہ صرف سیر حاصل گفتگو بلکہ مسائل کے حل پر بھی تفصیلی بات چیت۔ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کی تیاریاں، قومی کرکٹ ٹیم کی لیڈز میں بھرپور مشقیں، کھلاڑیوں نے بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی ٹریننگ کی۔ ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے کھلاڑیوں کو جوائن کر لیا۔ بابر اعظم نے ویلکم کیا، سلیکٹرز نے شرٹ پیش کی۔ پاک انگلینڈ پہلا T20 بدھ کو کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ ویمن نے پاکستان ویمن کو T20 سیریز میں کلین سویپ کر دیا۔ پاکستان ویمن ٹیم کو تیسرے T20 میں 34 رن سے شکست۔ سیریز 3-0 سے انگلینڈ کے نام۔ پاکستان ویمن ٹیم 177 رنز ہدف کے جواب میں 4 وکٹوں پر 142 رنز بنا سکی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق، ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے میں ہیلی کاپٹر میں سوار وزیر خارجہ سمیت دیگر افراد بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ریسکیو ٹیمیں ہیلی کاپٹر کے ملبے تک پہنچ گئی ہیں۔ ایرانی صدر سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا۔ آذربائیجان سے واپسی پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھند اور خراب موسم کے باعث صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر نے مشرقی آذربائیجان کے علاقے میں ہارڈ لینڈنگ کی تھی، اور اب ایرانی میڈیا اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اگر ان کی ہسٹری سے متعلق آپ کو بتائیں، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 2021 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ صدر بننے سے پہلے انہوں نے ایران کے عدالتی نظام میں مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دی۔ وہ 1985 میں تہران کے نائب پروسیکیوٹر بھی رہے۔ وہ 2006 کے انتخابات میں پہلی بار منتخب ہوئے۔ 2017 کے انتخابات میں انہیں صدر حسن روحانی سے شکست ہوئی۔ تاہم 63 سالہ ابراہیم رئیسی 2021 میں دوسری بار کی کوشش میں صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور اب افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے میں ہیلی کاپٹر میں سوار وزیر خارجہ سمیت دیگر افراد بھی جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر جس کا ملبہ مل چکا ہے، ایرانی میڈیا کے مطابق ریسکیو ٹیمز ہیلی کاپٹر کے ملبے تک پہنچ گئی ہیں۔ ہلال احمر نے ایرانی صدر سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی، جبکہ غیر ملکی میڈیا کی بات کی جائے تو غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے۔ آذربائیجان سے واپسی پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھند اور خراب موسم کے باعث صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر نے مشرقی آذربائیجان کے علاقے میں ہارڈ لینڈنگ کی تھی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 2021 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ صدر بننے سے پہلے انہوں نے ایران کے عدالتی نظام میں مختلف عہدوں پر بھی خدمات سر انجام دی۔ وہ 1985 میں تہران کے نائب پروسیکیوٹر بھی رہے۔ وہ 2006 کے انتخابات میں پہلی بار منتخب ہوئے۔ 2017 کے انتخابات میں انہیں صدر حسن روحانی سے شکست ہوئی، جس کے بعد 63 سالہ ابراہیم رئیسی 2021 میں دوسری کوشش میں صدر ایران منتخب ہوئے تھے۔ افسوسناک خبر، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا اس بات کی تصدیق کر چکا ہے۔
اور ریسکیو ٹیمز ان کے ہیلی کاپٹر کے ملبے تک پہنچ چکی ہیں۔ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی اگر بات کی جائے تو 2021 میں ایران کے وہ صدر منتخب ہوئے۔ صدر بننے سے پہلے انہوں نے ایران کے عدالتی نظام میں مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دیں۔ وہ 1985 میں تہران کے نائب پروسیکیوٹر رہے۔ وہ 2006 کے انتخابات میں پہلی بار منتخب ہوئے۔ 2017 کے انتخابات میں انہیں صدر حسن روحانی سے شکست ہوئی، تاہم 63 سالہ ابراہیم رئیسی 2021 میں دوسری کوشش میں صدر منتخب ہوئے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے میں ہیلی کاپٹر میں سوار وزیر خارجہ سمیت دیگر افراد بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ریسکیو ٹیمیں ہیلی کاپٹر کے ملبے تک پہنچ گئی ہیں۔ ہلال احمر نے ایرانی صدر سے متعلق کوئی معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے۔ آذربائیجان سے واپسی پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھند اور خراب موسم کے باعث صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر نے مشرقی آذربائیجان کے علاقے میں ہارڈ لینڈنگ کی تھی، اور اب خبر یہ ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو چکے تھے اور اب وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے میں ہیلی کاپٹر میں سوار وزیر خارجہ سمیت دیگر افراد بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ریسکیو ٹیمیں ہیلی کاپٹر کے ملبے تک پہنچ گئی ہیں۔ ہلال احمر نے ایرانی صدر سے متعلق کوئی معلومات ابھی تک فراہم نہیں کی ہیں، تاہم آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آذربائیجان سے واپسی پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھند اور خراب موسم کے باعث صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر نے مشرقی آذربائیجان کے علاقے میں ہارڈ لینڈنگ کی تھی۔ خراب موسم کے